السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ٹیکس کلیکشن کیا گیا ہے رواں مالی سال 7 ماہ کے دوران، جس کی گزشتہ ہفتے فگر یہ آئی تھی کہ پاکستان نے جو ہے ٹیکس کلیکشن کی مد کے اندر جو تقریباً 2570 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن کی تھی، جو کہ ٹارگیٹڈ اماؤنٹ 2550 ارب روپے سے 20 ارب روپے زیادہ تھی۔ یعنی پاکستان کے 7 ماہ کے دوران جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ 2550 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، جسے پاکستان نے 2570 ارب روپے اس 7 ماہ کے درمیان کلیکٹ کیے تھے۔ مجموعی طور پہ یہ بھی تقریباً 20 ارب روپے سے ہمیں زیادہ دکھ رہا تھا کہ ٹارگٹ ہم نے جو ہے وہ اچھا کیا ہے، ٹارگیٹڈ اماؤنٹ سے اچھا اچیو کیا ہے۔ وہیں پر دوسری جانب جب اس کو ریوائز کیا گیا تو یہ مزید اس کے اندر ہمیں انکریز ہوتا ہوا دکھائی دیا، اور اس وقت جو نیٹ فگر پاکستان نے جنوری تک کے ریسیو کی ہے یا اس کو کلیکٹ کیا ہے، اس کا حجم تقریباً 2580 ارب روپے کا ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پہ ٹیکس کلیکشن کے سسٹم میں بہتری آ رہی ہے۔ گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے جو 5.5 کھرب روپے کا جو ٹارگٹ تھا، یعنی 5500 ارب روپے کا جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، اس کے اندر پاکستان متعدد بار آئی ایم ایف سے اس کو ریویژن کروا رہا تھا، اور بالآخر پاکستان نے وہ ریویژن کے بعد 4000 ارب روپے کا جو ٹارگٹ تھا اس کو کلیکشن کیا تھا۔ اس سال جو ہے پاکستان کنٹینیوسلی اس میں اپ سائڈ موو کر رہا ہے۔ اگر جنوری کی بات کرتے ہیں تو جنوری کے منتھ کے اندر پاکستان کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ 340 ارب روپے کا قریب رکھا گیا تھا۔ اس میں پاکستان نے تقریباً 364 ارب روپے کی کلیکشن کی ہے، جس میں تقریباً 24 ارب روپے اضافی ہے ٹارگیٹڈ اماؤنٹ کے مقابلے میں۔ تو مجموعی طور پہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی سرگرمی ہے، اس کے اندر ٹیکس کلیکشن جو کہ ایک مین ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے کسی بھی معاشی سرگرمی کو موو کرنے کے لیے، اس میں ہمیں امپروومنٹ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر کافی ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو اپنے مثبت رجحان دکھا رہے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں کہ 6 ماہ کے دوران جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے دسمبر تک کی فگر ہے، اس کے اندر تقریباً 1.13 بلین یو ایس ڈالر کا جو ہے پاکستان کو سرپلس ہے۔ تو یہ ایک اچھا سینیریو ہے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ایکسپورٹس میں بھی تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ گزشتہ سال سیم پیریڈ کے اندر تقریباً 13.5 ارب یو ایس ڈالر کے قریب تھی، وہ تقریباً 14.2 بلین یو ایس ڈالر کے قریب ہو گئی ہے۔ آلدو امپورٹ کا حجم جو ہے وہ کافی ڈسٹریس کر سکتا ہے پاکستان کی معاشی سرگرمی کو، تو اس کی کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ اس وقت بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو متعارف کروائے، اور اس کے تحت جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم نے وزٹ کیا، اور ابھی اس وقت دوسرا ٹیسٹ راولپنڈی میں جاری ہے، ٹیسٹ میچ۔ تو اسی کے یہ جو ہے اس کی وجہ سے ایک میسج جا رہا ہے پاکستان کا پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے فول پروف ہے اس وقت رائٹ ناؤ۔ تو پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایس سی سی پی میں کافی جو کمپنیز پرائیویٹ لمیٹڈ کی بیسس کے اوپر بھی رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں، مگر اس وقت جو ضرورت ہے، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے جس کو ہمیں پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے، وہ ہے کہ انصاف کی فراہمی کے سسٹم کو بہتر بنانا۔ یعنی جو عدلیہ کا نظام ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں، اس کے اندر جو بھی کیس التوا کا شکار ہے ان کو جو ہے پراپر ایڈریس کر کے ان کے اوپر کارروائی کو مزید بہتر طریقے سے اور اس کے اوپر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ تو مجموعی طور پہ پاکستان کے اندر یہ تمام ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اسی کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اوپر جو انڈیکیٹرز مثبت جو رجحان دے رہے ہیں، ان انڈیکیٹرز کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اوپر پاکستان کی عوام کے اوپر پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح کے اندر کنٹرول آ رہا ہے، اس کے اوپر گراس روٹ لیول کے اوپر جا کے کام کرنا ہے، اور گراس روٹ لیول سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی پرائس سیٹنگ میکینزم ہے اس کے اوپر جو ہے پراپر طریقے سے ایڈریس کرنا ہے، تاکہ عوام کو جو ہے بہتر انداز میں ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اگر دیکھیں بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے، یعنی سی پی آئی انڈیکس یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر تقریباً 5.5% کے قریب انفلیشن رپورٹ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو گراس روٹ لیول کے اوپر جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ان چیزوں کو جو ہے عوام کی فیسلٹیز کے لیے یا فیسلیٹیشن کے لیے اپنے بھرپور اقدامات کی جو ہے وہ اس وقت پیش رفت ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ۔
تو یہ یہاں پہ بھی جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے وہ اس وقت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے، اور اس ریلیف فراہم کرنے کے نتیجے کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس وقت دشوار کن سینیریو ہے، کیونکہ ایک جانب جو ہے ایف اے ٹی ایف کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس کی ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ ہے 22 سے 25 فروری کو، اس کے اندر پاکستان کا حتمی فیصلہ کیا جانا ہے جس میں معیشت کو پورا ڈاکیومنٹ کیا جانا ہے، اور اس ڈاکیومنٹ کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی پوری جو اس وقت کاروباری سرگرمیاں ہیں اور عام معمولات زندگی ہے، جس میں ایک شخص بھی اگر جو بزنس کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کو ٹیکس سلیب میں لانا ہے۔ اگر دیکھیں تو اس کا جو ہے انٹرنیشنل امپلیکیشن تو یہی ہے کہ تمام تر چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہو جائیں اور اس کے تحت جو ہے پرائز میکینزم کو مینٹین کرتے ہوئے ریئل فیگرز پہ لایا جائے۔ مگر ہم نے یہ بات اس لیے کی کہ تھوڑا سا دشوار اس لیے ہے کہ انفلیشن کی ایکچوئل فیگر کے اوپر بات کرنا، کیونکہ ابھی بھی آپ کے ہاں ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ابھی اگر ٹیکس فائلر کی بات کرتے ہیں تو 25 لاکھ سے 30 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت ٹیکس فائلنگ کرتے ہیں، جو کہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 1% ہے۔ اب اس صورت کے اندر اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب یا تو پورے ملک کو ڈیجیٹلائز کریں اور اس ڈیجیٹلائزیشن کی بیسس کے اوپر جو ہے پاکستان کے اندر ریئل ٹائم کے اوپر ہمارے پاس فیگرز آئیں گی کہ کیا کیسے اور کتنے پرائز میکینزم کے ساتھ چیزیں موو کر رہی ہیں، جو کہ ابھی تو فی الحال ممکن نہیں لگتا۔ اور اس کے اندر جو گورنمنٹ کے اولین ترجیحات ہے ایف اے ٹی ایف کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ کہ میکسیمم لوگوں کو جو ٹیکس نیٹ میں آئیں چاہے نہ آئیں مگر این ٹی این ہولڈر ضرور ہو جائیں، تاکہ ان کی چیزوں کو جو ہے مانیٹر کیا جائے اور آنے والے وقتوں کے اندر ان کو پراپر طریقے سے ٹیکس سسٹم میں لایا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتی ہے اور سکسیسفلی آگے بڑھتی ہے۔ وہیں پر دوسری جانب اگر انڈسٹریل حوالے سے بات کریں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایک تھوڑا سا سیٹ بیک یہ ہوا ہے کہ کاٹن کی جو پروڈکشن ہے یا روئی کی یا کپاس کی جو پروڈکشن ہے اس میں تقریباً 34% گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے گزشتہ سال، جبکہ یہ 8 ملین بیل سے اوپر تھی۔ وہیں پر رواں مالی سال تقریباً اس وقت ابھی تک کے جو پیریڈ ہے اس کے اندر تقریباً 5.7 ملین بیلز اس وقت مارکیٹس میں اویلیبل ہوئی ہیں۔ وجوہات یہ بتائی جا رہی ہے کہ سیزن کی خرابی کی وجہ سے اور جو ٹڈی دل کے حملے کی وجہ سے جو فصلیں متاثر ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو ہے فارمرز ہیں یا کسانوں نے اپنا رجحان دوسری طرف متوجہ کر دیا تھا اور دوسری پروڈکشن کے اوپر کام کیا گیا تھا۔ تو ایک جانب ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بوسٹ پہ آ رہی ہے، تو وہیں پہ یہ ایک شارٹیج آ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ یقیناً پرائز جو ہے وہ تھوڑا سا اپ سائڈ موو کریں گے، تو شاید ڈومیسٹک لیول پہ تو انٹرٹین کریں مگر انٹرنیشنل لیولز کے اوپر تھوڑا سا ایک دشوار کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ وہیں پر دیکھا جائے تو یہ تمام تر عوامل جو ہیں کہ جہاں پہ ان تمام تر صورتحال کے اوپر گورنمنٹ بڑی پیش رفت کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کے اولین ترجیحات یہ ہے کہ اس کو ٹیکس کلیکشن کے میکینزم کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ یہی وہ ایک ریسورس ہے جس کے تحت گورنمنٹ اپنے ایک ریونیو کو ایپیٹائٹ کو فلفل کرتی ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تمام تر صورتحال کے بیسس کے اوپر پاکستان کے جو ڈیپٹ کا برڈن ہے وہ بھی تقریباً 1.4 ٹریلین روپیز کا ہو گیا ہے ہماری جی ڈی پی کے مقابلے میں۔ تو یہ اس کو بھی آگے یہ پیش رفت کی جا رہی ہے کہ سال کے آخر کے اندر تقریباً یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 3.75 ٹریلین کے قریب ہو سکتا ہے جی ڈی پی کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی جو ڈپریشن سینیریو گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان عوامل کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے اور حکمت عملی تیار کرے اور ان کو ایسے الائن کرے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈسکریج نہ ہونے پائے۔ یعنی اگر ایسے مواقع پہ جیسے ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو جس میں آپ کی کاٹن بیلز کم ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے اگر ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پرائز اپ سائڈ موو ہوتا ہے، تو پھر ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر تھوڑی سی ایک پریشانی ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پرائز اپریسیشن ہونے کا چانس تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک جو صورتحال ہے بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جب وزرائے عالم کے اعظم کے جو ہے منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو جو ہے بیلنس کرنے کے لیے آپ کو متعدد وقت اپنا سر درکار ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے آپ کو پیش کریں اور تمام تر چیزوں کے اندر جو ہے بڑا ہی پیش رفت کرتے ہوئے آگے موو کریں۔ اسی لیے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے اندر آج جب اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے اندر اتنی جو ہے ہم لیگنگ کرتے ہیں چیزوں کے اندر، تو ریاست مدینہ کے طور کے اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت جو خلفائے راشدین تھے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہوگا، تو اس کی بھی اسٹڈی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور نہ صرف ہمارے اعلیٰ درجات کے اوپر ان چیزوں کو بات کیا جائے بلکہ گراس روٹ کے لیول کے اوپر بھی اس کو بزنس سسٹم کے طور پہ ہمیں متعارف کرانا چاہیے۔
کیونکہ وہ پیریڈ اگر دیکھا جائے تو گولڈن پیریڈ تھا, کتنی بڑی سلطنت تھی اور اس کو مینیج کیا جاتا تھا. اگر اس سلطنت کی بیسس کے اوپر بات کی جائے, چاہے وہ ارطغرل غازی کی بات کی جائے, چاہے وہ سلطنت عثمانیہ کی بات کی جائے, چاہے وہ عباسید سلطنت کی بات کی جائے, چاہے خلفائے راشدین کی بات کی جائے, یہ تمام سلطنتیں اپنے اندر ایک بہت بڑی ایک کہانی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, جس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اس کے کچھ نقاط کو, تو شاید کچھ آپ کو اسسٹنس مل سکتی ہے آج کے دور کے اندر. وہیں پر دوسری جانب بات کریں تو وفاقی شرعی عدالت کے جو ہیئرنگ تھی جس کے اوپر یہ سود کے خاتمے کے اوپر کیس چل رہا تھا, تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا تاخیر کے اوپر بات ہوئی ہے, اور یہ اس کے اوپر تھوڑا ڈیفینس کے اوپر آ گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان. یعنی وفاقی شرعی عدالت میں یہ سود کے اوپر, سود کے خاتمے کے اوپر کیس چل رہا ہے, جس کو ابھی فی الحال جو ہے تھوڑا سا 1 مہینے کے لیے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جہاں پہ ہمارا سسٹم اس طریقے سے پلنجڈ ہو چکا ہے سود کے سسٹم کے اندر, کہ جس کے اندر سود کے کیس کے خاتمے کے لیے سود کو ہی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ ڈیفینس کرنا ٹھیک ہے, وہ ہم اس کو نیت کی بدنیتی نہیں کہہ سکتے, مگر اس کے اندر چونکہ سسٹم پاکستان کا ایسا ہے جس میں ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمرشل بینکس آف پاکستان, انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز کے ساتھ پاکستان کے جو ایک پورا سسٹم مینٹین ہے, جس کے اوپر پاکستان نے رقوم کی ادائیگی کرنی ہے, اور وہ اسی طریقے سے میکینزم چل رہا ہے. تو یہ ڈسٹریس ہو سکتا ہے اگر یہ بالکل ہی اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے, تو پاکستان کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے, کہ جس کے تحت آنے والے دنوں کے اندر جو قرضے دینے واپسی کرنے یا انٹرسٹ کی پیمنٹ کرنی ہے, یا ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو جو ان کے ڈپازٹس ہیں جس کے اگینسٹ شرح سود کی پیمنٹ کو متعارف کرایا جاتا ہے, تو وہ ایک بڑا ہی ہائی لیول کے اوپر اس کے اوپر یہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. تو بہرحال ہم نے بات یہ تھی کہ بدنیتی کے اوپر ہم نہیں بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سسٹم تھوڑا سا متاثر ہوگا, تو اس کی پیش نظر گریجولی طریقے سے اگر اس کو لے کے آنا ہے, سود کے خاتمے کے اوپر بات کرنی ہے شرعی عدالت نے, تو دھیرے دھیرے گریجول طریقے سے سولوشن لے کے آئیں, میکینزم لے کے آئیں, تاکہ آنے والے 4 5 10 سال کے اندر پاکستان کی معاشی سرگرمیوں سے یہ سود کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ آج کے اس کا ہر بار یہی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب بھی اکانومکس کے اوپر کوئی بھی بات ہوتی ہے, یہ معیشت کی کوئی سسٹم کے اوپر بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ سسٹم کتنا پرانا پریویل ہوا ہے, تو اتنا ہی اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا سیٹ ہونے میں. تو یہ ایک نیچرل فینومینا بھی ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم یہ کہیں کہ کرپشن پچھلے اگر رپورٹ کی جاتی ہے کہ پاکستان میں, لیٹ سپوز کہ ہم اپنی طرف سے رپورٹ نہیں کر رہے, لیٹ سپوز کہ ایک مفروضہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کرپشن پچھلے 10-15 سال سے ہو رہی ہے, تو ہم یہ کہیں کہ آج کوئی ایسی جادو کی چھڑی چلا دیں تو کل کرپشن ختم ہو جائے گی, تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے پورا سسٹم درکار ہوتا ہے. تو بہرحال امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن میں یہ تمام تر جو ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا, اور جو مشکلات ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی اولین ترجیحات میں شامل ہوگا. تو اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل پرائزز کے اوپر. انٹرنیشنل آئل پرائزز کے اوپر بات کریں تو گولڈ اس وقت تقریباً $16.50 نیچے آنے کے بعد $18 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $3.92 نیچے آنے کے بعد $26.49 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. WTI کروڈ تقریباً 39 سینٹس پلس ہونے کے بعد $56.08 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برنٹ تقریباً 11 سینٹس پلس ہونے کے بعد $58.80 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ عالمی مارکیٹس کے اندر آئل کے حوالے سے بات کریں تو اوپیک پلس ممبران کی جو بدھ کے روز یعنی گزشتہ بدھ کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اس کے اندر پروڈکشن کٹ کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے. اسی کے پیش نظر جو ہے آئل کے اندر تھوڑا سا ایک سپورٹیو لیول پہ آیا ہے. اور دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً فیبروری اور مارچ کے منتھ کے اندر اپنی پروڈکشن کو مزید کٹ کرے گا 1.1 ملین بیرل کے حساب سے. تو یہ ایک آئل کے لیے اچھا سینیریو ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. جبکہ ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر یہ انوینٹری کے حوالے سے بات کریں تو آئل کی انوینٹری تقریباً 9.9 ملین بیرل سے نیگیٹو آئی ہے. اس کا مطلب کہ آئل کی ڈیمانڈ بہت تیزی سے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر بڑھ رہی ہے. یہ اسی کی وجہ سے دیکھیں تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر جو آئل کا اس وقت ریٹ چل رہا ہے, جو $111 کے قریب چل رہا ہے, $111.90 کے اوپر پیٹرول چل رہا ہے اور $116.07 کے اوپر ڈیزل چل رہا ہے. اس کے اندر اگر یہی رجحان آئل کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹس میں مینٹین رہا اور آئل یہاں سے $60 کو اگر ٹچ کر جاتا ہے, ویسے پریشر ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ نمبر آف کیسز کووڈ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر, اور ابھی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے اندر کنٹرولنگ آئی ہے, مگر ابھی بھی پھر بھی جب تک کہ کیسز موجود ہیں تو یہ پینک تو برقرار رہ سکتا ہے. مگر ہم صرف ڈیٹا کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جیسے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ رپورٹ میں
کہا گیا ہے کہ آئل کی انوینٹری 9.9 ملین بیرل سے نیگیٹو میں آئی ہے. اس کا مطلب کہ آئل کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے مارکیٹس کے اندر. تو اور اسی کے تحت اوپیک پلس ممبران نے بھی جو ہے پروڈکشن کٹ کے اوپر چلا گیا ہے, مزید اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. سعودی عرب بھی تقریباً 1.1 ملین بیرل پر ڈے کے ساتھ پروڈکشن کٹ کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ ایک پورا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے. اس پورے سینیریو کے اندر دیکھا جائے اس کی بیسس کے اوپر تو آئل اپ سائڈ موو کرنے کا سٹانس رکھ سکتا ہے, اور اس کے پیش نظر اگر یہ یہاں سے موو کرتا ہے, اگر نیچے آتا ہے تو پاکستان کی معیشت کو تھوڑا سا بہتری آ سکتی ہے کہ ہم ڈیکلائن کرنے شاید 100 روپے پہ واپسی لے آئے. مگر اگر یہاں سے آئل اپ سائڈ کی طرف موو کرتا ہے اور آئل تقریباً 60 62 63 US ڈالر کے قریب اگر ٹچ کرتا ہے تو اس کے اندر پھر پاکستان کے اندر اس کا ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ پاکستان کے اندر تقریباً 120 سے روپے کے قریب آئل ٹچ کر سکتا ہے پر لیٹر کے حساب سے. تو آنے والے دنوں کے اندر جو ہماری یہ تمام تر سچویشن ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹس بہتر ہو رہے ہیں, یہ تو اپنی طرف ہے کہ ٹیکس کلیکشن بہتر ہو رہی ہے. وہیں پر جو یہ آئل پرائسز کی وجہ سے تھوڑا سا بزنس کو شاید ڈسکریجمنٹ ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر سے لے کے ابھی تک تقریباً آئل کے اندر 12 سے 15% کے قریب اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. تو جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں آتا ضرور ہے, اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک پریشر ضرور آئے گا. وہیں پر دوسری جانب بات کریں تو پاکستان کے روپے کی قدر کے اندر جو ہے وہ بھی گراوٹ ہے ہی, ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ 160 روپے کے قریب آ کے وہ رک گیا ہے ابھی ہمارے روپے کی قدر. تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا پریشر پاکستان کی معیشت کے اوپر آ سکتا ہے. مگر آل ان آل اس وقت جو پالیسی مرتب دی جا رہی ہے اس کی ڈائمینشنز جو ہے وہ کم سے کم اگر پازیٹیو نہیں تو نیگیٹو بھی نہیں ہے, مگر وہ اسٹیبل اس وقت چل رہی ہیں, موو کر رہی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک اچھے اثرات آئیں اور عالمی معیشت کے اوپر بھی مثبت اثرات قائم رہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.